مسجد نبوی میں ایک دن میرے کریم نبی زار و قطار رو رہے تھے، خون کے آنسو بہا رہے تھے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے؟ آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کو کوئی بھی بچہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ کو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو شراب پیتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، چٹی داڑھی والے کو زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ ہائے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں بھاز نہ آیوں جیو مرد دلیرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو چیتے پر سوار تھا اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن، دونوں دشمنوں کی انسان کے ساتھ صلح کیسے ہوگی؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے اور سانپ بھی انسان کی جان کا دشمن ہے، تو چیتے کے اوپر سوار ہے اور دشمن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک دشمن کے اوپر بیٹھا ہے، دوسرے دشمن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا ہے، یہ بتا کہ ان دونوں کی تیرے ساتھ صلح کب سے ہوئی؟ اس نوجوان نے جواب دے کر مجھے لاجواب کر دیا، جب میں نے پوچھا کہ ان دشمنوں کی تیرے ساتھ صلح کیسے ہو گئی، اس نوجوان نے کہا، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ صلح کر لی، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کی، ان جانوروں نے مجھ سے دوستی لگا لی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ مدینے کی خوبصورت سرزمین پر ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، ہم اسے پاگل کہتے ہیں، ہم اسے اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، کم عقل کہتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ وہ کم عقل عورت تھی، بڑھیا عورت تھی، پگلی سی عورت تھی، وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بڑھیا عورت ہے، کم عقل عورت ہے، پاگل عورت ہے، جس سے ملتی ہے اس کا وقت ضائع کر دیتی ہے۔ اب پورا مدینہ اس سے نفرت کرتا تھا، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا تھا، کوئی بھی اسے ولیمے پر نہیں بلاتا تھا، کوئی بھی اس کے دکھڑے نہیں سنتا تھا، اس سے اس کا حال چال نہیں پوچھتا تھا، الٹا یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہی بوڑھیا عورت جو کم عقل تھی، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، مسجد نبوی کے دروازے پر آئی۔ اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا تو اشارہ کیا اپنی طرف، میرے پاس آؤ، میں نے کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی اٹھے، دروازے پر گئے، حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود کھڑے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو عمر کو کہتے، عمر جاؤ نا، بڑھیا کملی سی عورت آئیے، جاؤ دو چار پیسے دو، ایک سائڈ پہ کرو، ایسے آئی ہے وقت ضائع کرے گی۔ کریم نبی خود اٹھے، دروازے تک گئے، بڑھیا کے پاس گئے، جی بڑھیا کیسے آنا ہوا، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے یہ جو کھلا میدان پڑا ہے نا، میں نے وہاں جا کر کچھ کہنا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، آؤ چلتے ہیں، آج تیرے ہی دکھڑے سنتے ہیں۔
حالانکہ میرے نبی جانتے ہیں کہ وہ پگلی عورت ہے. ایسے ہی آ گئی ہے وقت ضائع کرنے. کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، سونے نبی کا نازک بدن ہے. میرے کریم نبی اس کے ساتھ چل پڑے، میدان میں گئے. ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی. اور میرے نبی بڑے مزے سے سنتے رہے، بڑے شوق سے، دل لگی سے سنتے رہے. اسے پتہ چلے کہ کوئی پہلی مرتبہ میری بات دل کے کانوں سے سننے والا آیا ہے. میرے نبی اس کملی سی عورت کی باتیں بڑے ہی مزے سے سنتے رہے. پورا گھنٹہ ہو گیا، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی. گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. جب وہ بڑھیا عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. میرے کریم نبی آئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں آپ جلالی صحابی تھے، آپ جلال میں آ گئے. اس بڑھیا کی جرت کیسے ہوئی، اس نے آ کر میرے سونے نبی کا وقت ضائع کر دیا. میرے نبی کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، ایسے آ گئی میرے نبی کو تکلیف دینے. میرے نبی کو ایسے ہی بے تکا گھماتی رہی. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے آ کر میرے سونے محمد کا قیمتی وقت ضائع کیا. عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ تو پگلی سی عورت تھی، وہ تو کملی سی عورت تھی، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. حضور، اس کا حال یہ ہے کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. پورے مدینے میں لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت ضائع کرتی ہے. یا رسول اللہ، پورے مدینے میں اس کے کوئی دکھڑے سننے کے لیے تیار نہیں، پورے مدینے میں کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب عمر فاروق نے یہ جملہ بولا نا، یا رسول اللہ، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا. اگر میں محمد بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ وہ اپنے درد کس کو سنائے گی؟ پھر وہ سینے کا بوجھ کیسے ہلکا کرے گی؟ عمر، جاؤ اس بڑھیا کو کہہ دو، بڑھیا، میرا محمد فرما رہا ہے، جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر مت جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا. ایک 82 سالہ بوڑھا نورانی چہرہ لے کر جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا. پتہ ہے یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ سیدنا عثمان غنی تھے. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، حضرت خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبر کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ قبر کے اندر عثمان کا کیا بنے گا. اس نے کہا، حضرت آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے، آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے اپنی زبان سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. پھر آپ اس قدر زارو قطار کیوں رو رہے ہیں، کیوں ٹینشن میں مبتلا ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا؟ آپ کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے رو کر فرمایا، او بندہ خدا، میرے نبی نے جس زبان سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اسی زبان سے فرمایا تھا، او میرے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، اگر قبر میں فیل ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کوئی تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا. ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے اپنے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوئی تھی. کندھے پر چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا. فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی. کسی نے دیکھا، پوچھا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے. وہ چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، چور چادر چھین کر اس طرف بھاگ رہا ہے. تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس بابے نے کہا، بیٹے، چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے.
یہ جہاں مرضی ہے بھاگ جائے، دور لگاتا پھرے، آخر کار اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ مدینہ شریف کی ایک عورت سے گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، زنا جیسا گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ میں بدبخت سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، میں زنا کر بیٹھی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دی جائے، مجھے سنگسار کر دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے، مجھے دنیا میں ہی میرے گناہ کی سزا ملنی چاہیے تاکہ میں جب مروں تو پاک و صاف ہو کے مروں۔ قبل اس کے کہ میرے نبی اس کے سنگسار ہونے کا اعلان کرتے، حکم دیتے، اتنے میں اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ زنا سے مجھے حمل بھی ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے۔ نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر، جا 9 ماہ بعد آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کے پیدا کرنے کے بعد ہی آنا، تب تجھے سنگسار کیا جائے گا، تب تیرا یہ گناہ مٹایا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی، 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو سینے سے لگا کر پھر سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ گناہ کبیرہ مجھے اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ نے مجھ سے سکون چین و قرار چھین لیا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دی جائے۔ میں دن رات سوچتی رہتی ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ مجھے کہے گا کہ اے میری بندی میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئی ہے، تو میرے دامن میں تو گناہ کبیرہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر اس دن مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کریں، مجھے سنگسار کریں، میرے دامن سے یہ گناہ مٹائیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، بچہ ابھی تیرا دودھ پی رہا ہے، محمد حق لینے نہیں آیا، محمد تو حق دینے آیا ہے، میں بچے کا حق نہیں مارنا چاہتا، بچے کا دودھ پینا اس کا حق ہے، اس کا حق ضائع نہ کرو، جاؤ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ، بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس چلی گئی، 2 سال اس نے بچے کو دودھ پلایا، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کے پھر سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ زنا جیسے گناہ نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، خدا را مجھ پر حد جاری کریں، مجھے سنگسار کریں، یہ گناہ ختم کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، او اللہ کی نیک بندی، اگر گناہ سرزد ہو بھی گیا ہے، جب اللہ نے تیرے گناہ پر پردہ رکھا، تیرے جرم پر پردہ رکھا تو بس ٹھیک ہے، دفع ہو جائے، ایک سائڈ پہ چلی جا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اب جب کہ تو نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے گناہ کی تمام لوگوں کے سامنے گواہی دی ہے، اب تیرے اوپر حد جاری کی جائے گی، اب تجھے سنگسار کیا جائے گا۔ نبی نے اس کے ہاتھوں سے بچہ لے لیا، اس نے میرے نبی کو بچہ دے دیا، چل پڑی سنگسار ہونے کے لیے، چل پڑی ختم ہونے کے لیے، 2-4 قدم آگے بڑھی، پیچھے مڑ کر بچے کی طرف دیکھا تو بچہ اسے دیکھ کے رونے لگا۔ ماں تھی نا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں نے کہا حضور آخری مرتبہ بچے کو ملنے دیجئے، آخری مرتبہ بچے کی پیشانی چومنے دیجئے۔ ماں نے جب حضور سے اپنا بچہ چومنے کے لیے لیا، آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے لیا، تو نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی کہ جب اللہ نے تیرے جرم پر پردہ ڈالا تھا تو پھر بار بار کیوں آئی کہ مجھے سنگسار کیا جائے، تو نے علل اعلان سب کے سامنے گواہی کیوں دی۔ خیر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا، اس عورت کو ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے بعد جب اس کی تدفین کی گئی تو کسی صحابی نے کہا کہ کتنی بدبخت عورت تھی کہ حضور کے زمانے میں اس نے اپنا منہ کالا کر دیا، آقا کریم کے زمانے میں اس نے اپنا منہ کالا کر دیا، زنا جیسا گناہ کر ڈالا، یہ کتنی بد چلن تھی، کتنی بدبخت تھی۔ ہائے، یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، او صحابی چپ کر جا، صحابی چپ کر، تیری نظر اس کے گناہ کی طرف تو گئی ہے، احساس گناہ کی طرف نہیں گئی۔ کاش کہ جس طرح تیری نظر اس کے گناہ کی طرف گئی تھی، اس کے احساس گناہ کی طرف بھی چلی جاتی، پھر تو اس طرح کے الفاظ نہ بولتا۔ او صحابی، یہ عورت تو اس حال میں مری ہے، اس حال میں پاک و شفاف ہو کر مری ہے، صاف ہو کر مری ہے
اس نے موت سے پہلے اس طرح کی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ 70 جہنمیوں میں تقسیم کر دے تو 70 جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے. اس کی توبہ 70 جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے. اس نے تو اس طرح کی توبہ کی ہے کیونکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کا محبوب ہے. یہ اللہ کی محبوبہ ہو کر مری ہے, یہ اللہ کی نیک بندی ہو کر مری ہے. خبردار جس نے اس کو برا بھلا کہا, جس نے اس عورت کو بد چلن کہا, یہ تو اللہ کی محبوبہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ, او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی خوبصورت بستی سے گزر ہوا. عالی شان مکان دیکھ کر کہا سبحان اللہ, یہ کوئی بستی ہے, یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. خیر آگے چلے گئے. کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خوبصورت بستی تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی ہے. وہاں تو رونق کا نام و نشان ہی نہیں ہے, وہاں تو خوشحالی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے کسی عقل مند انسان سے پوچھا کہ آخر کون سی چیز اس خوبصورت بستی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنی. تو اس عقل مند نے کہا کہ ہماری بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا. اللہ, ہماری بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا. اسی ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب ڈالا, ہماری بستی تباہ و برباد ہو گئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ایک بے نمازی کسی بستی سے گزرے تو اس کی نحوست کی وجہ سے بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اور جس گھر کے تمام لوگ بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے, اس گھر میں سکون کہاں سے آئے, اس گھر میں چین و قرار کہاں سے آئے. ایک فقیر تھا, اس نے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. وہ طوطے کی بڑی ہی فکر کیا کرتا تھا, طوطے سے بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا. ایک دن بلی نے حملہ کیا, طوطا اٹھا کر لے گئی, طوطے کو مار دیا. بلی نے حملہ کیا, طوطے کو جان سے مار دیا. بابے نے کیا کیا, طوطے کو اپنے سامنے رکھا, زاروں قطار رونے لگا, چیخو پکار کرنے لگا. گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے. کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بلی نے حملہ کیا ہے, بابا جی کا طوطا مار دیا ہے, بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں. کسی شخص نے کہا بابا جی عقل کرو, بزرگ ہو گئے ہو, چٹی داڑھی ہو گئی ہے, اگر ایک طوطا مر گیا ہے تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. اگر ایک طوطا مر بھی گیا ہے, بلی نے حملہ کیا وہ مر گیا تو کیا ہوا, اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے, دوسرا طوطا خرید لینا. بابا جی نے کہا او نادانو, میں طوطے کی وجہ سے نہیں رو رہا. بابا جی پھر آپ کیوں رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ہائے, دن رات کلمہ پڑھنے والے طوطے پر جب نزا کا وقت آیا, جب موت کا وقت آیا, میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں. جب بلی نے طوطے پر حملہ کیا تو میرا طوطا ٹیں ٹیں کرتا مر گیا. اور بھائی میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نزا کا وقت ہو, موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے, اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائے. میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں. اللہ کے نیک بندوں کی نظر کرسی پر نہیں جاتی, اللہ کے نیک بندوں کی نظر مال پر نہیں جاتی, پیسے پر نہیں جاتی, دولت پر نہیں جاتی. نہ بندے, نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمہ ایمان پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک عبادت گزار تھا, وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا, روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی وہ کھا لیتا تھا, پھر سے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ایک دن روٹی نہ آئی, وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ روٹی نہ آئی, رزق نہ آیا, کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہ آئی.
دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، 3 دن ہو گئے۔ جب تیسرے دن بھی روٹی نہ آئی، رزق نہ آیا، تو پیٹ روٹی مانگنے لگا، بھوک ستانے لگی۔ تو یہ روٹی کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے عبادت خانے سے، پہاڑی سے نیچے اترا کہ جاؤں کسی کے گھر سے 2-4 روٹیاں لے کر آؤں۔ پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، بھوک کو زائل کر